اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ ہجر جو ہے یہ سورہ ابراہیم کے مضامین کا ہی تسلسل ہے، اور یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ جو مطالبہ تھا کہ کوئی معجزہ لایا جائے، جیسے اس پر بات آئی تھی کہ نبی اپنے آپ کو کہنے والا جو ہوتا ہے اس کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، تو وہ پھر مزید مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر فرشتے آتے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہے جو دیگر انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ ان کو ہمارے پاس لائیے۔ تو اس کا بالکل آغاز میں جواب دیا اس کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ یہ قرآن اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ یہ الکتاب کی آیات ہیں، یعنی اس کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو آخری اور فائنل ہدایت آنی تھی اور پچھلی کتابوں میں جس کا تذکرہ ہے وہ بھی آ گئی، اور یہ آیات اسی کتاب کی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ قرآن مبین ہے، یہ اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ تو اب قرآن حکیم کے علاوہ کوئی معجزہ مانگنا، جیسے دوسری قوموں نے، قوم موسیٰ نے اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے اور لوگوں نے مطالبے کیے اور معجزات مانگے کہ ہمیں غیب پر حسی شہادت چاہیے، تو غیب ہماری حس میں آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی اسی میں فرمایا کہ اصل میں یہ بات کو ماننا نہیں چاہتے، ورنہ اگر ہم ان کے مانگے ہوئے تمام معجزات دکھا بھی دیں جیسے کہ پچھلی قوموں کو دکھائے گئے، تو انہوں نے نہیں ماننا۔ جیسا وہ ہے نا کہ کوئی کچھ بھی کہے پر سننے والا، کوئی کچھ بھی کہے پر سننے والا وہ سنتا ہے جو سننا چاہتا ہے۔ یا غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پتہ ہے مجھے، سب پتہ ہے، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو وہ جو کہا نا کہ جو سننا چاہتا ہے اس کی طبیعت جس طرف مائل ہوتی ہے، اس کی خواہشات کی تسکین جس طرف ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اسی بات کو مانتا ہے، اسی کو مدلل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ماننا نہیں چاہتے، ورنہ یہ قرآن مبین ہے، یہ واضح شہادت ہے اپنے حق ہونے پر۔ اب اس کے بعد کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس پر اصرار تھا اور کوشش تھی، اور تمام انبیاء کو ہوتی ہے کہ لوگ ان کی دعوت کو قبول کر لیں، تو اس سے ایک بے چینی پیدا ہوتی تھی۔ تو اس پر فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ربما اصل میں ربا اور ما ہے، حرف جر ہے، اور یہ اسی معنی میں آتا ہے کہ جو بعد میں واقعہ آ رہا ہے اس کی کثرت اور قلت دونوں طرح سے آتا ہے۔ بہرحال یہ اہل علم کہتے ہیں کہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا گیا کہ کسی وقت
آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کسی طرح ہوتے مسلمان. جو منکر ہیں، منکر نہیں منکر، کسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کسی طرح ہوتے مسلمان. تو اب یہاں پر جو ایک وقت جلد یا تھوڑے مدت کے بعد آنے والا ہے، وہ موت بھی ہو سکتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ موت تو ہے ہی، کہ جب موت کا پنجہ پڑتا ہے تو اس وقت کے حالات جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور جو بدکار ہوتا ہے اس کے مختلف طرح کے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک فرق ہے. موت کے وقت کی تکلیف یہ اور شے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بہت تکلیف برداشت کی، اور حضرت فاطمہ کی گود میں آپ کا سر ہوتا تھا، اور آپ کو کچھ روایات کے مطابق جو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر تھا. تو تھوڑے عرصے بعد وہ بہرحال ظاہر ہوا، تو تکلیف تھی حضور کو بہت. تو آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یعنی تمہارے بابا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ بہت ہی ہلا دینے والی بات ہے. بہت تکالیف برداشت کی نا حضور نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری آیات، سورہ ابراہیم ہو، سورہ ہجر ہو، یہ آپ کو تسلی دے رہی ہیں. تو اللہ جسے تسلی دے رہا ہو اس کی تکالیف کا کیا حال ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد، یعنی آج یہ آخری دن ہے، آج کے بعد ظاہر ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ لمحات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے. آپ پر اوجریاں رکھی گئیں، وہاں حضرت فاطمہ پہنچیں، انہوں نے ان کو ہٹایا، اور بہت زندگی میں تکالیف حضور نے اس دین کے لیے، ہمارے لیے، ہم ناقدر لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکالیف برداشت کی ہیں. تو بالکل آخری وقت میں فرمایا کہ یہ آج آخری دن ہے ان تکالیف کا، اب ختم ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے. تو یہ تکلیف تھی، موت کی تکلیف بھی تھی. نزع کا جو عالم تھا اس میں تکلیف بہت تھی. ایک ہے کہ وہ موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ایک ہے کہ موت جب نکلتی، یعنی جان جب نکلتی ہے جس لمحے. تو یہ دو، اس میں دو ہیں چیزیں نا، کہ ایک ہے کہ جب موت کی وہ حالت طاری ہوتی ہے، آخری وقت جب آتا ہے، تو اس میں تکالیف تو کسی سے نہیں ٹلی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ٹلی تو کسی سے نہیں ٹلے گی. لیکن خود حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ موت کی ناپسندیدگی پر آپ جب بات کرتے تھے نا، تو انہوں نے فرمایا کہ موت تو سب کو ناپسند ہے. اب اس میں ایک ہے نا کہ موت کی ناپسندیدگی یہ اس رخ سے تو قابل قبول ہے کہ مرتے وقت تکلیف ہوگی، یعنی وہ تکلیف بہرحال ناگوار ہوتی ہے. تو یہ ہر آدمی کو ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں اس کے لیے ناگواری ہوتی ہے. تو یہی سوال حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ موت کی تکلیف کو ناگوار سمجھنا بری بات نہیں ہے، لیکن موت اللہ سے ملاقات کی بشارت ہے.
تو ایک ہے موت کی تکلیف ہونا جسمانی طور پہ، اس سے طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، تو اس پر ملامت نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اس دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ اللہ سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کلمہ بشارت ہے مومن کے لیے کہ ہم اللہ سے دور ہوئے تھے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم دوری یہ نہیں رہے گی ہمیشہ۔ تو جس کو یہ لگے، حضور نے فرمایا کہ جس کو یہ لگے موت کی ناگواری اس لیے محسوس ہو کہ اس کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، تو یہ آدمی اس پر ملامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں تکلیف آئی، اور دوسرا یہ کہ جب جان نکلنا شروع ہوتی ہے وہ مومن کی بہت آرام سے نکلتی ہے، یعنی ایک ہے موت کا ہاتھ پڑ گیا، اور دوسرا ہے کہ اب جان نکلنی شروع ہو گئی۔ تو جب جان نکلتی ہے تو مومن کی بہت آسانی سے نکلتی ہے، لیکن کافر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے وہ گرم کباب میں سے سیخ کو کھینچا جاتا ہے نا جس طرح، تو وہ اس سے یعنی وہ اس طرح کی تکلیف اس کو محسوس ہوگی۔ تو موت کے وقت کافروں پر یہ بات واضح ہو جائے گی اسی دنیا میں، کیونکہ حضور سے جب سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو ایک جواب تو حضور نے یہ دیا کہ تم نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے، یعنی یہ کوئی فلسفے کا کھیل تو نہیں ہے نا۔ دوسرا آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب جب موت کا ہاتھ پڑے گا تو ہر ایک کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اس نے زندگی کیسی گزاری ہے، اور یہ لمحہ کتنی دیر میں آنے والا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت، یعنی اس میں یہ کہتے ہیں نا تقلیل و تقصیر ہے، یعنی جلد یعنی بہت جلد آنے والا ہے، ابھی چند ایک لمحے کے بعد آ سکتا ہے۔ یہ میں بیٹھا ہوں، چھت گر جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، سانس بند ہو جائے، 2-4 دن پہلے ہمارے بہت ایک قریبی دوست، عربی کے بہت بڑے فاضل، ان کے بھتیجے کو 1.5 گھنٹہ بخار ہوا اور جان گئی، جوان، کچھ نہیں سمجھ آئی کہ اس کو ہوا کیا ہے، کچھ نہیں پتہ چلا۔ تو کتنی دیر لگتی ہے، لیکن تم نے کیسی زندگی گزاری، اس کے آخری لمحات میں پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، وہ آگے پھر ارشاد فرمایا ابھی کہ اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے، اللہ نے بہت وقت لگایا انسانوں کو سمجھانے پر، اللہ نے اپنے قیمتی ترین لوگوں کی بہت قربانیاں دیں، اور اللہ اب بھی جلدی نہیں کر رہا۔ یہ بھی آگے اسی میں بتایا، اسی سورہ میں، یہ اگلی آیات میں، کہ جب موت کا ہاتھ پڑے گا، موت کو یاد رکھنا، مسلم روایت میں ہمارے ہاں اس پر بہت اصرار ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، جب حضور نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، زنگ لگتا ہے تو چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، دل بیکار ہو جاتا ہے، یہ نہیں قابل قبول کہ دل بیکار ہو۔ دل اللہ نے انسان کو بہت ہی قیمتی چیز دی ہے، نبیوں کے قلب پر وہی نازل ہوتی ہے، تو دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے، آپ ان کو دیکھیے کہ جیسے ہی فرمایا کہ دلوں پہ زنگ لگتا ہے، تو سوال ہوا کہ حضور اس زنگ کو کیسے اتاریں گے۔ ان کا یہ مسئلہ تھا، آپ صحابہ کے، حضور کی دعائیں، صحابہ کے سوالات، یہ سب دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے
عرب کے ایک معمولی علاقے سے اٹھ کر دنیا کو پلٹ کے رکھ دیا تھا. ان لوگوں کے مسائل کیا تھے؟ ان لوگوں کے کیا وہ سوالات بتاتے ہیں. تو جب سوال کیا کہ حضور اس کا علاج کیا ہے، کیا ہے اس زنگ کا، تو فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. یہ ہے قرآن مبین، یہ ہے قرآن مبین. اس کی کثرت سے تلاوت، کثرت سے، یہ نہیں کہ 4-5 دن بعد، ہفتے بعد جب دل آیا تو تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، پھر اس کو رکھ دیا، پھر پتہ نہیں، پھر تھوڑے دن بعد کبھی یاد آئی تو پڑھ لیا. پہلے تو برکت کے لیے پڑھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے. پھر ہم نے ایسے بے وقوفوں کی طرح برکت کے خلاف مہم چلائی کہ لوگوں نے برکت کے لیے پڑھنا چھوڑ دیا. سمجھنا کس نے تھا؟ وہ بھی گیا، اب پڑھنا بھی گیا، سمجھنا بھی گیا، آپ کو کچھ ہے نہیں. تو کثرت سے تلاوت دل کے زنگ کو اتارتی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ موت کی یاد، موت کئی جگہ پر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو توڑتی ہے. اب آگے جو اگلی آیت نے فرمایا نا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی بھیانک بات ہے. وہ اللہ جس نے اتنا بڑا نظام ہماری ہدایت کے لیے چلایا، وہ کہہ رہا ہے ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. یہ کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو. ہاں، تو آپ نے کیا کہا کہ موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے. روزہ اتنی بڑی عبادت کس لیے ہے؟ لذتوں کو توڑنے کے لیے. تو لذتیں بہت قیمتی شے ہیں، لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائیں تو ان سے زیادہ مہلک کوئی نہیں. یہ اللہ کے راستے پر بہت تیزی سے لے کر دوڑانے والے گھوڑے ہیں، لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائیں تو پھر یہ سوار کو ایسی جگہ پٹکتے ہیں کہ اس کی ہڈی بھی نہیں ملتی. اب کیا ہے کہ فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو صبح. اب لوگوں کو یہ باتیں ناگوار لگتی ہیں، لیکن موت ناگوار نہیں ہے مسلمانوں کے ہاں. سب سے بڑا درجہ شہادت کا. حضور فرما رہا ہے صبح جاگتے ہی موت کو یاد کرو، رات کو سوتے وقت سب سے آخر میں موت کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو. اب کسی سے موت کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا کوئی نفسیاتی مریضوں والا، کوئی بیماروں والی بات ہے کہ موت کو یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے. بھائی موت نفسیاتی مرض نہیں ہے. موت اگر قرآن جو بات کرتا ہے نا، قرآن جو حدیث، یہ موت پہ بہت، یعنی کہا نا ربما یود الذین کفروا، ربما کب ہے، ابھی موت آنے والی ہے، کتنی دیر لگے گی. جن لوگوں نے زندگی کے 50 60 40 سال گزارے ان سے پوچھئے کتنا وقت گزارا ہے، وہ کہیں گے کہ یوم و بعد یوم. اب بھی کہیں گے 80 سال جنہوں نے گزار لیے ان سے پوچھئے کتنی زندگی گزاری ہے، پتہ ہی نہیں چلا، پلک جھپکتے زندگی گزر گئی ساری. یہ ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وقت آئے گا یہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کیا ہوتا نبیوں کے سامنے. ہم نے اپنے اس گھمنڈی وجود کو جھکا دیا ہوتا، اپنے گھمنڈ کو انبیاء کے حضور خاک میں ملا دیا ہوتا. کاش وہ قرآن کو پڑھیے، وہ سورہ ملک کو پڑھیے، اور جگہ جگہ سے پڑھیے. وہاں پر کیا کریں گے؟ جہنم تو بتائے گی ہی کہ تم غلط کر کے آئے ہو، لیکن آخری لمحہ جی زندگی بھی بتاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں سمجھ آتی. پردے پڑے ہوئے ہیں. وہ پردے کیا ہیں؟ وہ یہ پردہ ہے ذرہم یاکلوا، کھا لیں، بڑی بڑی فوڈ چینز میں جائیں، صبح شام کھائیں کھانے. یہ کیا ہے؟ کھانا تفریحی عمل بھی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ لذتوں کو
بڑھاتا ہے، یعنی کھانا مزید لذتوں کے حصول کی قوت پیدا کرتا ہے، تو کھاؤ۔ ذرہم، اے نبی زیادہ پریشان مت ہوئیے، آپ نے یہ قرآن ہم سے مانگ کر نہیں لیا، آپ کوئی درخواست کر کے آپ نے نہیں کہا کہ آپ کو نبی بنایا جائے، آپ نے یہ کتاب کوئی مانگ کر نہیں لی، یہ ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ اور یہ اگلے ہی صفحے پر قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اہل علم نے کہا یہ حصر نہیں ہے، یہ حصر در حصر در حصر ہے، کہ یہ بات اتنی نہیں ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ حصر کا ایسا اسلوب ہے کہ آپ کیوں پرواہ کرتے ہیں؟ آپ نے یہ مطالبہ کیا تھا، آپ نے مانگا تھا، آپ نے ہم سے مانگا ہے؟ نہیں مانگا، ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ کفار سے اللہ کہہ رہا ہے، حضور سے جب کہہ رہا ہے ذرہم، اس قرآن کے اس نبی کے پیچھے میں کھڑا ہوں، مالک الملک، ٹھیک ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک، میں کھڑا ہوں۔ تو یہ میں بہت بڑی ہے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا کہ ہر کلام کی قدر اس میں بولنے والی میں سے طے ہوتی ہے۔ یہاں اس میں پر غور کیجئے کہ کون کہہ رہا ہے، عامر کون ہے ذرہم کا؟ اے نبی رہنے دیجئے انہیں، رہنے دیجئے انہیں، نہ پریشان ہوئیے ان کے لیے۔ حضور کا دیکھیے کہ کتنے پریشان تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ رہنے دیجئے انہیں، بس کیجئے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ آپ سے منہ پھیرنے پر پچھتائیں گے، کسی وقت وہ کسی ان قریب بھی ہو سکتا ہے، اور تھوڑا ان کے خیال میں سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال لیٹ ہو سکتا ہے، کتنی دیر لگے گی، یہ پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے، اور پھر وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ تو کیا فرمایا؟ ذرہم، چھوڑیے ان کو، یا کلو، کھائیں جانوروں کی طرح، ان کا فخر یہی بن جائے کہ ہم نے فلاں کھایا ہے، یہ کھایا ہے، وہ کھاتے رہیں، اور اس کے نتیجے میں جسم کو قوت دیتے رہیں، اور اس جسم کو قوت دینے کا سبب پھر لذت در لذت در لذت کے چکر میں پڑے رہیں یہ۔ اور یہ کیا ہے؟ غفلت، سب کو پتہ ہے، یہ اب ہم لوگ اس طرح سے بات نہیں کرتے، لیکن یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اتنا کھانا جس سے آدمی کے بدن میں فساد پیدا ہو، جس سے معدے میں بے تحاشا گیسز پیدا ہوں، جس سے بدبودار ڈکار آئیں، یہ اور منہ سے بدبو آئے، یہ کھانا حرام ہے، یہ کبائر میں سے ہے، یہ اسراف ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا ضیاع ہے۔ کھائے جاؤ جانوروں کی طرح، کھاؤ، بالکل کھاؤ، لیکن اس کھانے سے تم کر کیا رہے ہو؟ تمہاری سستی اور کسل بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت معذرت کے ساتھ جب بسیار خوری کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے تو مولویوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے؟ نہیں، نہیں، ظاہری بات ہے کہ ہم اپنے ہی منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ ظاہر ہے کہ پیٹ سینے سے بڑھنا نہیں چاہیے، جس کا پیٹ اس کے دل سے آگے نکل گیا، ظاہر ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی ہو، ظاہر ہے کہ مطلب وہ آصف صاحب اس سانچے پہ تو 90% مولوی تو فارغ ہو جائیں گے۔ ہاں تو ہو جائیں، اس سے کیا ہے؟ یعنی بسیار خوری، وہ اصل میں نا مولوی کو صرف داڑھی تک نہ رکھیں، مطلب ہر وہ آدمی مولوی ہے جو
مانے ہوئے کو اور جس کے مانے ہوئے اور چاہے ہوئے میں تضاد ہے، اور مانا ہوا چاہے ہوئے یعنی چاہا ہوا مانے ہوئے پر ترجیح رکھتا ہے. بس یہ مولوی ہے، وہ کوئی بھی ہے، اصطلاحی مولوی مطلب جس کو کہتے ہیں، وہ داڑھی رکھی ہو داڑھی نہ رکھی ہو، وہ جو بھی ہو، بہرحال وہ یہی ہے. تو اب مسئلہ سر یہ شروع میں ذرا ہے، اس کا میں نے پیچھے دیکھا مدہ ذرا زال رے عرف، یہ تو ایکسپلین کر دیں. نہیں، زر کا مطلب ہے نا ترک کرنا، چھوڑ دینا. اچھا تو زر کا ہاں سیدھا چھوڑ، مطلب ہاں ترک کرنا، چھوڑ دینا، زر ہوں، یعنی ان کو رہنے دیجئے، ان کو مطلب ان کے لیے پریشان ہونا چھوڑیے. تو یہ بات کہ وہ بسیار خوری ایسا کھانا جس کے نتیجے میں بدن میں فساد پیدا ہو، اور مطلب آدمی جو خود ہی ایک مطلب ہے کہ اپنا خیال نہ رکھے تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں اضافہ نہ کرے. ایسی خوراک جو اللہ کی اطاعت میں قوت دے وہ حلال ہے، اور جو کسل پیدا کرے، جو بدن میں فساد پیدا کرے اور متضاد نتیجہ پیدا کرے، یعنی قوت دینے کے لیے ہے اور وہ ضعف پیدا کرے خوراک حد سے زیادہ، تو وہ بڑے ہوئے پیٹ کا حضرت عمر سے جا کے پوچھیے. کوئی جگہ نہیں ہے. مطلب ایک ہے عمر کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب وہ ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ ہے کہ بزرگی میں جیسے اور بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ اس زد میں بزرگ نہ آ جائیں. لیکن بہرحال جوانوں کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ خود پیچھے ہیں اور پیٹ کہیں بھی جاتے ہیں تو پیٹ پہلے داخل ہوتا ہے خود بعد میں. یہ نہیں، یہ مطلب یہ نہیں ہے. اور کوئی بیماری ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر یہ بسیار خوری کی وجہ سے ہے تو بہرحال بسیار خوری کبائر میں سے ہے. اس کو فقہ کی زبان میں کبیرہ کہا جا سکے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ اخلاق اور پوری جو تربیت کا نظام ہے دین کا، اس میں یہ کبائر میں سے ہے. اور صرف کبائر میں سے نہیں ہے، یہ جو متفقہ یعنی جس کو سب کبائر سمجھتے بھی ہیں، ان کبائر کا سبب بنتی ہے. کیا کہا ان نوجوانوں کو جو شادی کے قابل نہیں تھے، روزہ رکھو. کس سے بچانے کے لیے؟ کس سے بچانے کے لیے؟ کبیرہ سے بچانے کے لیے، کہ روزہ نہ رکھو، روزے رکھو. تو وہ تمہارے اندر کے جو ایک یعنی ایک جسم میں ایک وہ کچھ جبلتیں ہیں، وہ تمہیں کبیرہ گناہوں کی طرف لے جائیں گی. اس کی پرواہ ہے کسی کو کہ ان کی اولادیں کس طرف جا رہی ہیں؟ مطلب یہ کسی کو نہیں ہے، مولوی غیر مولوی، مسٹر ہو کہ مولوی ہو، کسی کو نہیں ہے یہ. اب کسی کو نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ روزے رکھو، روزے رکھو. نہیں شادیاں کر سکتے تو کیوں؟ یہ کھاتے پیتے رہو گے نا اس طرح بے تقا، اور نہیں تو یہ تمہیں کبائر میں مبتلا ہو کے رہو گے. اور آپ نے شادیاں مشکل کر دیں. اور میں حیران ہوا، وہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کو شوق ہے، وہ فوڈ پینڈا کیا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں، اس کی وہ اتاری وہ رکھی. اب تو جناب یہ لگتا ہے کہ آدمی معزز نہیں لگتا بطور مفتی اور عالم کے جب سر پہ ٹوپی سے لے کر نیچے تک پیٹ بڑا ہوا اور سفید چوغا اور شٹل کاک بنی ہوئی پوری نہ ہو. وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی معزز آدمی ہے. تو اب بہرحال کاروبار بھی تو چلانا ہے نا. اب یہ مطلب مجھے آپ کیا چاہتے ہیں میرے مجھ سے تو اب عظیم صاحب کا دل ہے کہ وہ رہ جائیں اور میں رہ جاؤں باقی. اب یہاں یہ کہ وہ کوئی 3,500-4,000 کھانے کی دکانیں، اور
یہ ماڈل ٹاؤن کے ارد گرد بنی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنا کھاتے ہیں لوگ، اور کبائر کی ریشو بڑھنے کی دیکھ لیں، کھا کھا کے یہ جانوروں کی طرح کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل جانوروں کی طرح کھانا یہ کھانا وہ شہوتوں کی تسکین ہی نہیں ہونے دیتا، کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ، اور اپنے اندر کے جانور کو طاقتور کرتے چلے جاؤ۔ روزہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ روزہ رکھتے ہیں تو اندر سے پکار آتی ہے رب کہاں ہے، وہ کہاں کہ میں قریب ہوں، وہ روزہ ہے۔ یہاں کہاں رب قریب ہے؟ یہاں تو جو بھی اٹھ کے کہے گا خدا نہیں ہے، خدا کہاں ہے، تو یہ خدا کو ماننے والے بھی منہ ادھر ادھر اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں خدا کہاں ہے، تو خدا نہیں ہے۔ نبی کا انکار جن اسباب سے ہوتا ہے، خود قرآن نے آغاز میں کہا ذرہم یاکلوا، کھائیں، کھانے دو انہیں۔ کیوں کہا؟ یعنی ان کو چھوڑیے اور ان کو جانوروں کی طرح چراگاہ میں چھوڑیے، چر لو، کھاؤ جتنا کھانا ہے۔ تو اللہ نبیوں کے انکار کا، شہوتوں پر اصرار کا ایک بڑا سبب آغاز میں بتا رہا ہے، بے تحاشا اور بے تکا کھانا، کھائے جاؤ۔ اور جب تم سے کہا جائے بے وقوفی ہے، وہ جی بندہ کسی وقت کہے نا کہ بھائی میدے میں تکلیف تھی، میدے میں جلن ہوتی ہے، رات کا کھانا نہیں کھایا، او حدیث میں آیا ہے کہ رات کا کھانا کھانا چاہیے۔ وہ کہاں آیا ہے حدیث میں کھانا کھانا چاہیے رات کا؟ وہ جو حضور نے روزوں پر اصرار کیا وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ پتہ نہیں کوئی ضعیف حدیث کمزور کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں۔ وہ کہیں کہا، حضور نے کہا کہ کھجور ہی کھا لو، 2 کھجوریں ہی کھا لو۔ یہ کہاں کہا کہ دبا دبا کے اوپر سے پیے جاؤ اور کھائے جاؤ اور تہ پہ تہ چڑھائے جائے اور پھر ڈکارے مارتے ہوئے بستر پہ گر جاؤ اور سو جاؤ اور فجر کی نماز میں آنکھ ہی نہ کھلے تمہاری۔ وہ اس ہستی نے جو روزوں پہ اصرار کیا ہے وہ دیکھو کبھی، وہ تو تمہیں رمضان میں یاد نہیں آتا، وہ تمہیں رمضان میں یاد نہیں آتا۔ ذرہم یاکلوا، کھاؤ، رج کے کھاؤ، اپنا کھانا جلد از جلد پورا کرو، اور وَيَتَمَتَّعُوا، ہاں یاکلوا وَيَتَمَتَّعُوا، کھائیں، اور یہ تمتع ہے، کھانا بھی تمتع ہے، لیکن الگ سے اس کا ذکر کیا۔ باقی سب دنیا سے فائدے اٹھا لیں اور برت لیں، کھا لیں اور برت لیں، ایک چلا لیں گاڑیاں، بنا لیں فیکٹریاں، ٹھیک ہے، کر لیں 10 شادیاں، 4 8 50 شادیاں، ٹھیک ہے، کریں، اور پھر کیا ہے، اڑا لیں مزے جتنے اڑانے ہیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے ہلاکت خیز شے ہے۔ جس آدمی کے دل میں یہ خیال آئے، اللہ کی قسم اللہ سے دور کرنے والی سب سے بڑی شے یہ ہے۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، کیا فرمایا؟ وہ جو فرمایا نا کہ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالے رکھے ان کو کیا؟ عمل، امید زیادہ جینے کی۔ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، جس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ وہ اللہ سے دوری کے ماحول میں جی رہا ہے اور ابھی بہت وقت پڑا ہے، وہ یہ جان لے کہ ادھر کہا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، یعنی ابھی بہت وقت پڑا ہے، زندگی ہے ابھی، لیکن آگے کیا ہے؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ جلد جانو گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھولا کہاں ہوا ہے؟ بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو میری عمر 40 سال ہوئی ہے، مطلب میں تھوڑا ادھیڑ ہو گیا ہوں، ابھی تو 50 ہوئی ہے، ابھی تو 60 ہوئی ہے، ابھی تو 80 ہوئی ہے، لوگ 100 سال کے بھی زندہ ہیں، بڑا وقت۔ جس کے ذہن میں یہ خیال آئے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شیطان کے جبڑوں میں پھنس چکا ہے۔
یعنی اس کی گردن شیطان کے جبڑوں میں ہے اور منہ اس کا شیطان کے حلق میں ہے. یہ بہت برا پھنسا ہوا ہے جس کو یہ خیال آئے کہ بڑا وقت وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، مزے کرنے دو غفلت کھانے سے، وَيَتَمَتَّعُوا، اٹھائیں فائدہ دنیا کا، برتنے دو ان کو دنیا، نہ روکو کہیں سے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، چھوڑ دو ان کو حلال و حرام میں روکنا چھوڑ دو، ان کو یہ کہنا چھوڑ دو کہ یہ کرو یہ نہ کرو، نہیں مان رہے نا، چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ان کی رسی دراز کر دی میں نے بھی، تم بھی کر دو. میں نے نہیں پکڑ رہا، ابھی پکڑ سکتا ہوں، بالکل ابھی الان نہیں پکڑ رہا. تو کیا ہے؟ اس وجہ سے وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، ابھی بہت جینا ہے. یہ مرا ہے، اس کا جنازہ پڑا ہے نا، تو یہ مرا ہے، میں نے تو نہیں مرنا، میں تو ابھی زندہ ہوں، ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی کل یہ کام کرنا ہے، پرسوں یہ کام کرنا ہے، 1 سال کے بعد یہ ہے. ویژن 2000 میرا 80 تو یہ ہے، ٹھیک ہے، 90 سال کا میں ہو گیا ہوں، فارم مولٹی میں ہو گیا، پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے وہ لے رہا ہوں کہ جس کی میں پوچھ رہا ہوں گارنٹی کتنے 20 سال ہے 30 سال ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ دھیان ہی نہیں جا رہا کہ میں نے مرنا بھی ہے. وہ خیال آتا بھی ہے تو اس کو بھلا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، ان کو جینے کی امید میں دوڑنے دو. سب سے خطرناک شے آخر میں بتائی، تینوں بہت بھیانک چیزیں ہیں. کھانا آدمی کو حیوان بنا دیتا ہے، حیوان بنا دیتا ہے. اور پھر کیا ہے دوسرا؟ وَيَتَمَتَّعُوا، اور اس کے علاوہ اور جتنے مزے ہیں اس کے بعد کر لے مزے، برت لے دنیا. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور یہ نہیں مان رہے نا کہ موت آنے والی ہے، یہ ہونا ہے، اس کے بعد جواب دینا ہے، سننا ہی نہیں چاہتے. انہیں ناگوار ہوتا ہے. یہ ناگواری کیوں ہے؟ انہیں ناپسند ہے دنیا کو چھوڑنا. چھوڑ دو ان کو. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد جان لیں گے، ان قریب. وہ کہا ربما، اور یہاں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اس کو ملا لیجئے. کوئی گھڑی آنے والی ہے، ان کو پتہ چل جائے گا، کوئی پتہ نہیں، ابھی روڈ پہ باہر نکلیں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا، جان گئی. لوگوں نے محنتیں کر کے پیسے جوڑ کے گاڑیاں لیں، پہلی ڈرائیو میں جان نکل گئی. لوگوں نے 50 سال پیسے جوڑ کے مکان بنائے، اس میں شفٹ ہوئے، اگلے دن ان کا جنازہ نکل گیا. یہ قصے نہیں ہیں، یہ اتنی تھوڑی سی زندگی میں ہمارا دیکھا ہوا ہے آنکھوں سے. حساب کرے کوئی آدمی جو جب قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کتنی زندگی ہے، گزار لی. آدھی زندگی تو تم سو کر گزار دو گے، آدھی میں تم نے کھانے ہیں، کوئی تم نہا دھو کے کچھ لوگوں سے ملا کے یہ کرو گے. تمہاری زندگی اگر 40 سال بھی بچتی ہے نا تو پروڈکٹیو 5 سال بھی اس میں نہیں نکلتے. حساب کرو کبھی بیٹھ کے. روز کا دن تم گزارتے ہو، اس دن میں تم اس زندگی جینے کا سامان کتنا کرتے ہو، وہ زندگی جینے کا سامان کتنا کرتے ہو. تم نے 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے اس دنیا کو دے رکھے ہیں. 1 گھنٹہ بھی تمہارا نہیں نکلتا جو اس دنیا کے لیے ہو. تو یہ کرو نا، نبی تمہیں بتانے آتے ہیں 23 کے 23 گھنٹے اللہ کے لیے ہو جائیں گے. سارے 24 کے 24 تم سو رہے ہو، فرشتے تمہارا. ابھی کل ایک دوست کہہ رہا تھا کتنا سونا چاہیے. میں نے کہا بھائی آج کل تو کہنا یہ چاہیے کہ رج کے سو، کیونکہ یہ نیند قربان کر کے جاگ رہے ہوتے ہیں تو حرام کاری کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کی بدکاری کر رہے ہوتے ہیں. یہ جاگ کے ساری رات کیا کرتے رہتے ہیں؟ اکثریت ہماری کیا کرتی رہتی ہے؟ صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، کیا ہوتا ہے؟ سو رج کے سو تو صحیح نا. وہ ابن تیمیہ کو کسی نے کہا نا، تاتاری سوئے ہوئے تھے، تو کہا کہ ان کو ذرا جگائیے، کیونکہ انہوں نے بہت ان کے خلاف کیا. تو ابن تیمیہ نے کہا کہ فتنہ سویا ہوا ہے، خدا کی لعنت اس پہ جو اس کو جگا دے. تو فتنہ سویا ہوا اچھا ہے.
ہم فتنے بن چکی ہیں. سویا ہوا اچھا ہے، جتنے ہم سوئیں گے اتنے ٹھیک رہیں گے. اب تو جاگ جاگ کے آنکھیں پھول گئی ہیں، دماغ چکرا رہا ہے. کر کیا رہے ہیں؟ چہرے پہ لعنت برس رہی ہے. کر کیا؟ نوجوان جن کے چہروں پہ چمک ہونی چاہیے، وہ ڈل آنکھیں، سیاہ چہرے. کیا ہے وہ؟ پوری نہ ہو. ہمارے یہاں وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور دکھاتے رہتے ہیں، یہ کھا رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں، تصویر بنائی سر میں. اور تو کہتا ہے نہیں، دکھانا چاہیے دوسروں کو پتہ چلے. میں نے کہا میری جان، کھانا کھایا ہے اس نے، کوئی اچھا کھاتا پیتا ہے، یہ دکھانے سے نظر نہیں آتا. ہاں کہاوت ہے نا کہ وہ چھپ کے کھاؤ تو کھاؤ، چھپ کے تو نکلنا ترپ کے. وہ کھاؤ چھپ کے کھاؤ تو وہ اچھل کر سامنے آتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے. تو یہ جو کرتوت ہیں یہ چہرے پہ لیپ ہوتے ہیں. وہ سپارک کہاں گیا؟ وہ جوانی کی ہمتیں اور جوانی وہ کہاں گئی؟ کھا کھا کے بھید مزے جو مزوں کے پیچھے دوڑتا ہے، مزے اس کو دھتکار دیتے ہیں. مزے اس کے پیچھا کرتے ہیں جو مزوں سے بھاگتا ہے، اسی کے لیے لذت طلب میں ہے. یہ ایک الگ بات ہے. کیا فسوف یعلمون. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ جلد جان لیں گے. ان کو کچھ نہیں ہو رہا. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. نبی ان کو چھوڑ دیجئے، ہم نے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا جب تک کہ وقت مقرر نہ آ جائے. ایک مقرر وقت ہے، اس وقت تک ان کے لیے مہلت ہے، اور یہ بہت قیمتی مہلت ہے. یہ تھوڑا سا وقت ہے. اللہ نے کہا یہ تمہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جھٹلا رہے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. اللہ نے نبیوں سے کہا ہے کہ ان کے مزوں کی طرف، ان کی عیاشیوں کی طرف، ان کی خوشحال زندگیوں کی طرف مت دیکھیے، نظر نہ دو. یہ جو کہا نا یلہہم العمل، وہ بڑی شکر ہے مجھے یاد آ گیا، بڑی قیمتی بات رہ گئی تھی. یہ جو اہل علم نے کہا ہے کہ مصروفیت فتنہ ہے، واقعی مصروفیت فتنہ ہے. وہ مصروفیت جو خدا سے غافل کر دے، وہ کون سی مصروفیت؟ ایسی مصروفیت پر خدا کی لعنت ہے جس مصروفیت کے نتیجے میں خدا فراموش ہو جائے. خدا کی لعنت کے کیا مطلب ہے؟ خدا سے دوری. وہ مصروفیت جس کے نتیجے میں خدا فراموش، وہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ اب مصروفیت فتنہ ہے کہ تم خدا کے لیے وقت نکال سکتے ہو یا نہیں، یا اپنے اسی وقت کو خدا کا وقت بنانے میں کامیاب ہو کہ نہیں. یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. جدید دور کی مصروف یہ ہے وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ. ابھی کماؤ، محنت کرو، پیسے جوڑو، پینشن لیں گے، یا پینشن پتہ نہیں اب ختم ہی ہو گئی، تو اب جوڑیں گے پیسے، اس کے بعد کر لیں گے اللہ کو یاد. بڑا وقت پڑا ہے. کوئی نہیں وقت پڑا، بالکل کوئی نہیں وقت پڑا. تو کیا ہے؟ مصروفیت. یہ آج ہر آدمی اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھ لے اس کے ماتھے پہ کہ مصروفیت فتنہ ہے. فتنہ کس معنی میں؟ کہ آئیے، اچھا ہاں ٹھیک ہے، وہ کھانا وَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا. تو اب یہ کیا ہوا کہ مصروفیت کیا ہے؟ فتنہ ہے. کوئی بھی وہ مصروفیت دیکھیں، اگر آدمی اللہ کو بھولتا ہے کسی ماحول میں اور اس ماحول کو اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ بنا دے. دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کو دنیا میں جاؤ، اللہ نہیں کہتا رہبانیت اختیار کرو، دنیا کو نہیں کہتا، کہیں نہیں کہتا. اس پہ ہماری بات بہت ہو چکی. اب کیا ہے؟ دنیا میں جانا ہے تو خدا بھولتا ہے. خدا بھولتا ہے تو حل کیا ہے؟ خدا کو کثرت سے یاد کرو. تو یہ تو اللہ کو یاد دل، اللہ سے تعلق بڑھانے کا ذریعہ بننی چاہیے. دیکھیں میری قیمتی شے کو جتنا خطرہ ہے
وہ اتنی حاضر ہوتی چلی جاتی ہے میرے دماغ میں. خدا سے تعلق میں فراموش کر بیٹھا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ خطرے میں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، اس کو ذریعہ بناؤ نا اپنی اس مصروفیت کو خدا سے تعلق کا. 2 فراڈ ہے، خدا کو چھوڑ کے، یعنی دنیا کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ خدا کی طرف. خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تم اس دنیا کو چھوڑ کے میرے پاس کیا کرنا، میں نے تو تمہیں بھیجا ہے، تم دوبارہ بھاگ کے میرے پاس کیا کرنے آ رہے ہو؟ خودکشی کیا ہے؟ بھاگ کے خدا کی طرف جانا. اللہ نے اس کو حرام قرار دیا کہ مجھ تک دنیا سے بھاگ کر میری طرف مت آنا، حرام ہے یہ. اور میں تم دنیا سے بھاگ کر میری طرف آئے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں، ان سے بھاگتے ہو؟ بالکل نہیں. لیکن اب کرو کیا؟ اللہ بھولتا ہے جس ماحول میں، اس میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یہ نہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اور وہ اللہ دین کی طرف آنے میں رکاوٹ ہے تو ان کو سوئے چبھونے کے لیے میں اللہ کو یاد کروں. یہ اللہ کا جو الف ہے یہ کوئی چبھونے والا سوا نہیں ہے دوسروں کو. ٹھیک ہے، وہ جو اللہ کا وہ ہے کہ وہ تو 3 منہوں والا وہ کیا ہوتا ہے، نیزہ، وہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چبھونا ہے دوسرے کے حلق میں. خود بنو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی نشانی بن کے رہو. تم دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہو، اور اگر تم نے اس نشانی ہونے کا حق ادا نہ کیا اور یہاں سے بھاگے تو تم جہنم کی، تو کہا نا جو جہاد سے بھاگا وہ جہنم کی طرف بھاگے گا. وہ یہ جہاد ہے دنیا میں رہ کر اللہ کی نشانی بننا، جو اس سے بھاگے گا وہ دوزخ کی طرف بھاگے گا. ٹھیک ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ سُرَادِقُهَا، اس کو جہنم لپیٹ چکی ہے، جس طرف منہ کرے گا وہ بھاگے گا، اگر تو وہ دوزخ میں جائے گا. دنیا سے بھاگنے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دنیا چوروں گنڈوں اور وہ خلیفہ بھاگ جائے، بھاگ کے چلا جائے دنیا سے. اب رہنا ہے اس دنیا میں، اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب بندے کے لیے قیمتی یہ ہوگا کہ وہ پہاڑ پہ لے کے بکریاں اور چلا جائے اور یہ کرے. یعنی اس میں پناہ ڈھونڈیں گے لوگ. اس کی مطلب بہت ہی کمزور اور چند کچھ لوگوں کے لیے اس کی اجازت شاید ہو، لیکن یہ معاشرتی رویہ بنانے کی جائے اور اس کو اعلیٰ قدر بنانے کی کوئی اجازت نہیں. بزدلوں کے لیے، کمزوروں کے لیے بھاگنے کے راستے کہ یہ کہیں دوسری طرف نہ جا پڑے، لیکن اس کو اعلیٰ قدر بنانے کی کوئی جگہ، جیسے رابانیت میں اعلیٰ قدر بن گئی، یہ اعلیٰ قدر نہیں ہے. کسی بیچارے کے لیے وہ چھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کسی آدمی کے لیے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ بھاگنے والا تو دنیا سے کوئی نہیں رہا، اب تو دنیا ہی کی طرف بھاگنے والے ہیں. تو یہ بات تو اب کسی کام کے، کسی سے کہو نا کہ تم دنیا میں بہت پھنس گئے ہو تو دنیا کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، وہ نہیں بھاگے گا. اب دنیا میں رہنا ہے بالکل، یہ ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو اللہ کی یاد کا ذریعہ بناؤ. جب تمہارے سامنے کوئی ایسا منظر آئے، قربانی، اللہ دیکھیں بات لمبی ہو رہی ہے، مطلب یہ خواہ مخواہ تو نہیں ہو رہی لیکن پتہ نہیں ہو رہی ہے، لمبی نہیں کرتے، 2 منٹ اور، کہ اللہ کا قرب قربانی سے حاصل ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. میرا نفس قربانی مانگتا ہے اللہ کے حکم کی، اللہ کی اتھارٹی، اللہ کے احکامات کی قربانی مانگتا ہے، تب مجھے نفس کا قرب نصیب ہوتا ہے. نفس کے مزے مجھے تب ہی نصیب ہوتے ہیں. میں تنہائی کا شکار ہونے لگتا ہوں تو میری تنہائیاں اتنی لذیذ ہیں کہ میں جب سوچتا ہوں کہ یہ 2 دن اب میرے ارد گرد کوئی نہیں ہے تو مجھے میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے نفس کی تسکین کے کچھ سامان کرنے ہیں جس میں ارد گرد کا ماحول رکاوٹ ہے.
تو وہ ذہنی ہی ہے نا ساری. وہ جو ابھی مجھے تسکین حاصل ہو رہی ہے یہ خیال آ کے، وہ ذہنی ہی ہے. تو نفس کی قرب حاصل کر رہے ہیں نا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب بھی قربانی ہی سے ہوتا ہے. وہ قربانی کیا ہے؟ یقین کیجئے اس دنیا میں رہ کر بڑے قربانیوں کے موقع آتے ہیں. قدم قدم پر نفس ادھر کھینچتا ہے اور اللہ اس طرف ہوتا ہے، اور مجھے میری زندگی کا لمحہ لمحہ اس آواز سے گونج رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، دونوں کی طرف سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ یا میں، کہ یہ یا میں. یعنی دو محبوب ہیں، دونوں کو نظر آ رہے ہیں. ایک طرف میرا نفس محبوب بننا چاہتا ہے، نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست، میرا نفس فرعون ہے، ایک طرف وہ آقا بن کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں یا اللہ. دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے میں یا تمہارا نفس. اب یہ میرے ہر لمحے میں مجھے ایک قربانی دینی ہے، اور میں جو یہ قربانی لمحہ بلمحہ دیتا جاؤں گا تو وہ ہر لمحہ یا میں نفس کے قریب ہوں گا، یا یعنی جہنم کے قریب، یا میں اللہ کے قریب ہوں گا یعنی جنت کے قریب. بس یہ ہر لمحے میں جاری ہے، اور یہ اس دنیا میں یہ اسی لیے مجھے رکھا گیا ہے. یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور اگر میں یہاں سے بھاگ گیا تو میں کمرہ امتحان سے بھاگا ہوں. جب نتیجہ آئے گا تو میں نے فیل ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہا نا کہ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ معلوم. یہ کمرہ امتحان ہے. یہ دنیا، یہ جو یہ شش جہت ہے، یہ اوپر نیچے زمین، یہ دائیں بائیں، یہ اس میں ہم بند ہیں، 6 سمتوں میں بند ہیں. یہ کمرہ امتحان ہے. یہاں پر میرا امتحان ہو رہا ہے. میں وقت سے پہلے اگر یہاں سے بھاگ جاؤں گا، میں پرچہ نہیں دوں گا، میں فیل ہو جاؤں گا. کوئی اجازت نہیں ہے. خاص وقت ہے کہ اب اس کے بعد تم جا سکتے ہو. وہ بھیجا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. کوئی اجازت نہیں ہے کہ خود سے بس جی ہم جا رہے ہیں. وہ جب تک اجازت نہیں تم قدم نہیں اٹھا سکتے. اب اجازت ہے، شہادت کا موقع آیا، آپ جان دے دو، اختیار سے نکل جاؤ یہاں سے. موقع بتایا جاتا ہے، موقع ہوتا ہے. کوئی اجازت نہیں ہے. دنیا سے بھاگنے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں. ٹھیک ہے جی. تو جی اب کلاس ختم ہوگی، جو جانا چاہیں وہ جائیں. جی جی سر نماز میں وقت ہے تو ایک سوال کیا جا سکتا ہے؟ ضرور ضرور کریں. سر وہ جو ہم دعائے قنوت میں کہتے ہیں، سوال اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ہم جو دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اس سے کیا اللہ تعالیٰ تقاضا ہے ہم سے. نہیں، ہم جب یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے، ہاں وہ میں دوسری پڑھتا ہوں نا اہل حدیثوں والی. اچھا وہ اس میں وہ یہ بھی یاد کی ہوئی تھی، لیکن وَنَخْلَعُ یعنی ہمیں خلا چاہیے، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ جو تیری یعنی یہ ہے نا مَن يَفْجُرُكُ، یعنی جو فجر کا مطلب ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے جو حد کو پھاڑ کے نکل جائے. فجر اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہاں پو پھٹتی ہے ایسے. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے تیری حدود کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان کو سے. اب یہاں کیا ہے، یہاں ان کے ترک کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جیسی زندگی وہ گزار رہے ہیں ہم ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. ٹھیک ہے. اور ہم ان کو اپنے راستے پر لانے میں کامیاب ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اچک کر ہمارے سیدھے راستے سے اپنی پگڈنڈی پر لے جائیں. اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم جنہوں نے تیری حدود کو توڑا ہم ان سے دوری چاہتے ہیں، ہم ان سے علیحدگی چاہتے ہیں، ہم ان کا ترک چاہتے ہیں، اور ہم نے ان کو ترک کیا، ہم ان سے الگ ہوئے. تو یہاں پر ان کا طرز زندگی ہے، طرز زندگی تو ان کا ہم نے اپنا رکھا ہے. تو ترک کس کو ہم کر رہے ہیں؟
مطلب کس فاجر کو ہم نے چھوڑا ہے؟ تو فاجر کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے تو کسی فاجر کو نہیں چھوڑا، وہ تو عبداللہ بن ابی کو نہیں چھوڑا. ان کے طرز زندگی، ان کا طرز عمل، ان کے کرتوت، وہ تو سارے ہم کر رہے ہیں. یعنی ہم نے ایک آدمی کا طرز زندگی اپنا رکھا اور اس پہ لانتیں بھیج رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اس کی تو کوئی اجازت نہیں. تو طرز زندگی ہمارا فاسقوں فاجروں جیسا ہے. یعنی جس وجہ سے میں اس سے علیحدگی چاہتا ہوں، میرا پورا طرز زندگی اس جیسا ہے. کون سی علیحدگی ہے بھائی؟ یہ کون سی جدائی ہے؟ یہ کون سا خلا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ترک ہے؟ تو وہاں افراد کے ترک کی باتیں نہیں ہیں. مطلب اس کو سمجھنا چاہیے. یہاں پر یہ ہے کہ ان کا طرز عمل، ان کی طرز زندگی، ان کی سائیکالوجی، ان کی پسند ناپسند میری ساری خدا کے دشمنوں والی ہے، یا خدا کو بھولے ہوئے والوں جیسی ہے. اور میں کہتا ہوں میں نے فلاں ابن فلاں کو چھوڑ دیا ہے. تو جس کو میں چھوڑ کر آ رہا ہوں، میرا پورا طرز عمل، زندگی، پسند سب تو اس جیسا ہے. تو میں نے اس کو کب چھوڑا ہے؟ تو اس میں ایسا کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑا ہے؟ تو وہ برائی جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس سے بڑی برائی مجھ میں ہے، یہ نہیں. تو اس سینس میں تو اس کو دیکھتا ہوں. جی جی سر، ٹھیک ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.